السلام علیکم۔ آپ پر سلامتی ہو۔ دیکھو پیارے بچوں، آج آپ دینیاتی کلاس میں بیٹھے ہو۔ آج ہم آپ کو 24 گھنٹے کا دین سکھائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کہنا سیکھنا۔ اس اللہ کا نام لینا سیکھنا ہے جس اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں اللہ کا نام لینا۔ جیسے کہ اللہ کے نام کو ہم نے 4 حصوں میں آپ کو سکھایا ہے۔ پہلا حصہ آپ سیکھ چکے ہیں اللہ کے نام کے حرف کا، کہ اللہ کے نام میں کتنے حرف ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ان کی آواز کیسے نکالی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو اللہ کے نام میں کتنے قاعدے ہیں یہ سکھائیں گے۔ تو دھیان توجہ سے ویڈیو پر بنے رہیے اور ہمیں دیکھیے، اپنی پوری باڈی کے پارٹس کو ایک ساتھ جمع رکھیے، دھیان سے سنیے، دھیان سے دیکھیے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نام میں کتنے قاعدے ہیں۔ قاعدے مطلب اللہ کے نام کی گرامر، مطلب حرفوں کو جوڑنے کا طریقہ۔ تو آئیے اللہ کے نام میں کتنے قاعدے ہیں؟ اللہ کے نام میں 4 قاعدے ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام ہیں: نمبر 1 زبر، نمبر 2 تشدید، نمبر 3 کھڑا زبر، نمبر 4 پیش۔ آپ کہیں گے پیش تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ پڑھا ہے، تو اس میں پیش آتا ہی نہیں۔ پیش آئے گا تو اللہ پڑھا جائے گا، تو یہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کو ہم سمجھاتے ہیں آپ کو۔ بہرحال یہ سمجھ میں آ گئے نا آپ کی؟ زبر، تشدید، کھڑا زبر، پیش۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھ لیجیے آپ، تو اس کو دھیان سے سمجھیے آپ۔ دیکھیے ہم آپ کو صحیح سے سمجھاتے ہیں۔ یہ زبر، تشدید، کھڑا زبر، پیش، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش نہیں ہے، یہاں تو اللہ ہے۔ اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ دیکھیے میں نیچے لکھ کر کے ڈبل سے آپ کو صحیح سے سمجھاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ دھیان سے سنیے آپ، دھیان سے دیکھیے آپ۔ دیکھیے جب سانس ٹوٹتا ہے، جب سانس ٹوٹتا ہے، آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت، جیسے زبر زیر پیش، تو یہ حرکت جزم میں بدل جاتی ہے۔ اب چونکہ یہاں سانس ٹوٹا ہے اللہ، تو یہاں سانس نہیں ٹوٹا، اللہ، تو یہاں سانس ٹوٹا ہے، تو یہ پیش جو ہے یہ والا، یہ جزم میں بدل جائے گا۔ تو اب اس جزم کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ حرف کو خود سے پڑھاتا ہے، یعنی یہ کوئی حرکت نہیں درشاتا بلکہ صرف حرف ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہا ساکن، جزم کو ساکن بھی بولتے ہیں۔ تو اب جب یہ سانس ٹوٹا تو یہ ساکن آ جائے گا، یعنی جزم آ جائے گا، تو اس کو پڑھا جائے گا ہا ساکن،
تو ہا ساکن کا مطلب ہے ہا، ہا کی آواز نکلے گی بس، یعنی ہا خود سے پڑھا جائے گا، جیسے اللہ اللہ اللہ، یہ اور سمجھ میں گیا آپ کی؟ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں ان کے نام میں نے آپ کو بتائے، زبر، تشدید، کھڑا زبر اور پیش۔ اب جب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم پیش نہ کہہ کر کے جزم کہیں گے، یعنی جزم، زبر، تشدید، کھڑا زبر اور جزم۔ تو آپ نے قاعدے 4، ان قاعدوں کے نام، اب آئیے ان کو پڑھنے کا طریقہ، ان کو پڑھنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے آپ زبر کو سمجھ لیجیے۔ تو زبر کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ زبر کو جلدی پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، ٹھیک؟ آگے سمجھیے آپ، اگلا قاعدہ ہے تشدید، اگلا قاعدہ ہے تشدید۔ تشدید کا کام یہ ہے کہ وہ جس حرف پر ہوتی ہے اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر کے اور ایک خود سے، یعنی یہ جو لام ہے، لام پر تشدید ہے، تو یہ لام ایک تو حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا اور ایک خود سے پڑھا جائے گا۔ اور تشدید پھر سختی سے اور ٹھہرے سے معلوم ہو، بہت ٹھہرے سے معلوم ہو تو تب ایسے اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، جیسے اللہ اللہ اللہ۔ تو کیا ہوا؟ تھوڑی سی ٹھہرے سے بھی معلوم ہوئے اور تھوڑی سی سختی بھی، اللہ اللہ، تھوڑی سختی بھی محسوس ہوئی اور تھوڑی سی ٹھہرے سے بھی محسوس ہوئے۔ جب ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو 2 لام، یعنی ایک بار حمزے سے ملا کر پڑھیں گے تو ایک لام خود سے پڑھیں گے، دونوں لام صاف صاف ظاہر ہوں گے۔ تو تشدید کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ آگے آئیے، کھڑا زبر۔ کھڑے زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، تھوڑا کتنا؟ زبر سے زیادہ پڑھتے ہیں، زبر سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ زبر کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر آ، تو کھڑا زبر کیسے پڑھیں گے؟ زبر سے تھوڑا کھینچ کر، تو کھڑا زبر، حمزہ کھڑا زبر آ، یا لام کھڑا زبر لا، حمزہ کھڑا زبر آ، لام کھڑا زبر لا، چاہے تو حمزہ پر کھڑا زبر لگاتا ہے، چاہے لام پر کھڑا زبر لگاتے ہیں، کیونکہ لام پر کھڑا زبر ہے تو اسے لام پڑھیے، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ اب آگے آ جائیے آپ جزم۔ تو جزم کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حرف کو خود سے پڑھاتی ہے، یعنی جو بھی حرکت اس کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہٹا کے دیتی ہے اور خود آ جاتی ہے اور حرف کو خود سے پڑھاتی ہے، جیسے ہا ساکن اللہ اللہ اللہ۔ ایک چیز اور سمجھ لیجیے آپ، جو اللہ کے نام کو بے پناہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس کو سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ کے نام کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، موٹے سے مطلب پر۔ یہ میں آپ کو جو قاعدے پڑھا رہا ہوں یہ دیسی طرح سے پڑھا رہا ہوں، یہ سادگی سے پڑھا رہا ہوں، یہ قرآنی قاعدے نہیں ہے، یہ قرآنی گرامر نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، بہت سے ہیں، بہت سے نہیں ہیں، بہت سے صحیح نہیں پڑھے ہوئے، تو وہ گرامر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ جو میں دیسی طریقے سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، سادے طریقے سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ اچھے سے اللہ کا نام لینے والے بن جائیں گے۔ تو یہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کا لام، اللہ کے نام کا اللہ کے نام کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، اتنا سمجھ لیجئے آپ۔ تو اب لام کو موٹا پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے آپ۔ ایک جو ہوتا ہے بیسک طریقہ جو قرآنی قاعدوں میں آتا ہے،
لیکن یہاں آپ دیسی قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ لام کو پر کریں گے اور لام پر کھڑا زبر بھی ہے، لام پر کھڑا زبر بھی ہے، تو ان دونوں کو سمجھ لیجئے کیسے پڑھنا ہے۔ لام پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، اور اس کو کھڑا زبر بھی لگانا ہے۔ تو سمجھ لیجئے جب آپ لام کو پر کریں گے تو ہونٹ کو گول کریں گے اور ان کو ٹھہرائیں گے تو لام موٹا ہو جائے گا اور کھڑا زبر بھی پڑھا جائے گا۔ جیسے اللہ، ہمارے ہونٹوں کو دیکھیں، آپ دیکھیے اللہ، ہم نے ہونٹوں گول کیا لام پڑھتے وقت اور ہلکا سے ٹھہرایا تو لام موٹا ہو گیا اور کھڑا زبر بھی پڑھا گیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور سمجھیے اور ذہن نشین کیجیے اور مشق کیجیے۔ اس طرح سے آپ اللہ کا نام بے حد خوبصورتی کے ساتھ لینے والے بن جائیں گے۔ جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو بے پناہ مزہ آئے گا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ اللہ کے نام کی تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو اب آپ نے جو اس ویڈیو میں سیکھا اور جو پچھلی ویڈیو میں سیکھا، امید ہے کہ آپ نے اس اللہ کے نام کے حرف کو سیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں، تو اس کو بھی دوسروں کو سکھایا ہوگا، اور جو ہے آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا، لائک کیا ہوگا اور شیئر کیا ہوگا۔ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں چینل جو ہے اللہ کے نام کے حرف سیکھ کر کے پہنچائے ہوں گے تاکہ دوسرے بھی سیکھ لیں۔ اب آج آپ نے جو سیکھا اس کو بھی ایسے ہی کیجئے جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو کو کیا تھا کہ مسجد گئے وہاں سکھایا اللہ کے نام کے قاعدے، گھر میں آئے تو گھر میں سکھائے اللہ کے نام کے قاعدے، بازار میں گئے تو شاپ پہ بیٹھ کر سکھائے اللہ کے نام کے قاعدے، سفر میں گئے تو سیٹ پہ بیٹھ کر سکھائے اللہ کے نام کے قاعدے، اور جو موبائل پر ہیں جن تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں ان کو موبائل پر ہی سکھائیں اللہ کے نام کے قاعدے۔ سکھانا طریقہ آسان ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ نے سیکھا سب سیکھ کر کے اللہ کا صحیح سے نام لینے والے بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔